بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور مرد کی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کے درمیان احادیث رسول میں فرق بیان کیا گیا ہے، لہذا آج یہ دوسرا سبق ہے۔ دیکھیں دوسری حدیث کو اس فرق کے سلسلے میں۔ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر کتب ستہ اور اسی طریقے سے دیگر محدثین کے استاذ الاساتذہ حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری فرماتے ہیں، ہم سے حیثم نے بیان کیا ہے، ان سے وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ نے ہم کو خبر دی۔ کیا خبر دی؟ کہتے ہیں سمعت عطاء سئل عن المرأة کیف ترفع یدیہا فی الصلاة قال حذو ثدییہا۔ اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا ہے، 2486 نمبر کی کتاب الصلاة باب فی المرأة اذا افتتح کے تحت۔ اب اس روایت کا ترجمہ دیکھیں۔ میں نے حضرت عطا سے سنا، ان سے عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھائے، یعنی عورت نماز میں اپنے ہاتھ کو کس طریقے سے اٹھائے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی چھاتیوں تک، اس طریقے سے اپنی چھاتیوں تک اپنے ہاتھ کو اٹھایا۔ یوں دیکھے، یہ اس طریقے سے اپنی چھاتیوں تک ہاتھ کو اٹھانے کے بارے میں انہوں نے نقل کیا۔ اس روایت میں ہاتھ اٹھانے کے مسئلے میں عورت کی قید صریح طور پر لگی ہوئی ہے، جس سے واضح ہوا کہ یہ حکم عورتوں کے لیے خاص ہے، اس میں مردوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری روایت کو دیکھیں۔ امام بخاری کے استاد الاستاذ امام عبد الرزاق متوفی 211 ہجری، حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ متوفی 149 یا 150 ہجری یہ روایت کہتے ہیں قلت لعطاء اتشیر المرأة بیدیہا کالرجال بالتکبیر قال لا ترفع بذلك یدیہا کالرجال واشار فخفض یدیہ جدا وجمعہما الیہ جدا وقال ان للمرأة ہیئۃ لیست للرجل۔ اس روایت کو مصنف عبد الرزاق کے اندر بیان کیا ہے، حدیث نمبر 5066 کتاب الصلاة باب تکبیر المرأة بیدیہا کے تحت، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے 2489 پر کتاب الصلاة باب فی المرأة اذا افتتحت الصلاة الى این ترفع یدیہا کے تحت۔ اب اس روایت کو جو دونوں حوالہ دیا مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، اس کا ترجمہ دیکھے۔ کہتے ہیں میں نے حضرت عطا جو مشہور تابعی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے براہ راست یہ شاگرد شمار کیے جاتے ہیں، کہا کہ کیا عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھوں سے مردوں کی طرح اشارہ کرے گی؟ آپ نے فرمایا کہ عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت نماز میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہ اٹھائے جس طرح مرد حضرات اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو جب اشارے سے بتلایا تو اپنے ہاتھوں کو کافی پست کیا، یعنی نیچے کی جانب جھکا کر کے انہوں نے اس طریقے سے نیچے کی جانب جھکا کر کے ایسا اشارہ کر کے انہوں نے بتلایا۔
کافی پست کیا اور ان دونوں کو اپنے سے اچھی طرح ملایا اور فرمایا کہ نماز میں عورت کا طریقہ مردوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہے اور دونوں کی نماز کے طریقے میں فرق ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ امام جریج اور حضرت عطا جن کی روایت ابھی اوپر ذکر کی گئی ہے اور کچھ روایات اس کے آگے بھی آئے گی جو صحیح سند سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر نقل کیا ہے۔ دیکھیں اس روایت کو بھی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں حدثنا عبد الرزاق قال اہل مکہ یقولون اخذ ابن جریج الصلاة من عطاء واخذها عطاء من ابن الزبیر وأخذها ابن الزبير عن أبي بكر وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحسن صلاة من ابن جریج۔ اس کو نقل کیا ہے مسند امام احمد ابن حنبل میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 حدیث نمبر 73 کے تحت۔ ترجمہ دیکھیں اس روایت کا۔ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا کہ مکہ کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضرت ابن جریج نے نماز حضرت عطا سے سیکھی ہے اور حضرت عطا نے حضرت ابن زبیر سے سیکھی ہے اور حضرت ابن زبیر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں نے ابن جریج سے اچھی طرح نماز کسی کی نہیں دیکھی۔ اب ان تمام باتوں سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ان میں جو کوئی بھی نماز سیکھ رہا ہے وہ اپنا واسطہ اپنے تابعی کے اپنے استاذ کے ذریعے دیتے ہوئے براہ راست یہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ لہذا علامہ مزی نے، یوسف المزی نے تہذیب الکمال میں اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے یہی تفصیل نقل فرمائی ہے اور اس تفصیل کو اس کے اندر کیا نام ہے، اعلاء السنن کی دوسری جلد صفحہ نمبر 192 پر نقل کیا ہے۔ آپ کے سامنے 3 روایتیں بیان کی گئی۔ ان تینوں روایتوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کے درمیان تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے میں فرق ہے۔ اب وہ حضرات جو تکبیر تحریمہ کے اندر عورت اور مرد کی نماز میں فرق کے قائل نہ ہو، ان لوگوں سے اس روایت کو دیکھنے کی اپیل ہے کہ اس روایت کو آپ دیکھیں اور خود اس فرق کو واضح طور پر دیکھ لیں۔ یہ آپ کے سامنے کل 3 روایتیں ہوئی جو عورت اور مرد کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے فرق کو بیان کیا ہے۔ یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اب آئندہ انشاءاللہ چوتھی روایت اور تیسرا پارٹ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔